وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کے. ہم نے مری کا یہ سانحہ دیکھا ہے. اس سانحے میں ہمارے لیے بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی کیا سبق پنہا ہے؟ دیکھیں بے شمار اسباق ہیں. جی دیکھیں ہم مسلمان ہیں، یہ پاکستان جو ہے وہ 98% یا مور اور لیس اتنے فیصد آبادی مسلمانوں کی آبادی. مسلمان وہ ہوتا ہی نہیں جس میں دو باتیں موجود ہوں، ایک بددیانتی اور ایک جھوٹ. بالکل صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ مومن میں نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ یتبع المؤمن علی کل خلق، مومن کے اندر ہر خرابی ہو سکتی ہے الا الخیانہ والکذب، بددیانتی اور جھوٹ نہیں ہو سکتا. اگر ہمارے معاشرے کے اندر اجتماعی طور پر یا ہماری ذات کے اندر انفرادی طور پر جھوٹ اور بددیانتی موجود ہے تو اس کا مطلب ہمارا دعویٰ اسلام غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اونی نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پہ چونکہ یہ مری کے اندر مہنگائی کا اور یہ جو خاص طور پہ ہم نے رونا رویا کہ جناب کپ اتنے کا ہو گیا، چائے کا کپ اتنے کا ہو گیا، انڈا اتنے کا ہو گیا، کمرہ اتنے کا ہو گیا، اور مری کے تاجروں نے یہ کر دیا اور فلاں کر دیا، یہ جو جتنا استحصال کیا گیا. دیکھیں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، آپ فرمایا ان التجار هم الفجار. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور کس قدر پرجلال، ان التجار هم الفجار. جو کاروباری ہیں نا یہ سارے کے سارے فاسق و فاجر ہیں، اور جو فجار ہے اس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ ان الفجار لفی جحیم، فجار سارے جہنمی ہیں. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کاروباری سارے جہنمی ہیں. اب کتنی سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ اس پرجلال بات کو سن کر صحابہ جو انہوں نے سنا ہوگا لرز گئے ہوں گے. تو اب حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ ایک آدمی نے پوچھا تو میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا کہ الیس قد احل اللہ البیع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تجارت تو حلال نہیں کی، سارے جہنمی کیسے ہو گئے؟ تجارت تو حلال ہے. آپ نے فرمایا بلا حلال تو ہے لیکن یہ حرام کیوں ہو جاتی ہے یا یہ جہنمی کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ نے دو وجوہات بیان فرمایا. آپ نے فرمایا ہم یتحدثون فیکذبون، یہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، ویحلفون فیاثبون، اور قسمیں اٹھاتے ہیں یوں گناہ گار ہو جاتے ہیں. یعنی یہ جو ان کی حرکتیں ہیں یہ جھوٹ بولنا اور قسمیں اٹھانا یہ ان کو جہنمی بناتی ہیں. اور وہی دو باتیں جو ایک مومن کے اندر ہونا لازمی ہے، اگر اس کے ساتھ تجارت کی جا رہی ہو، چاہے وہ مری کا تاجر ہے چاہے وہ لاہور کا تاجر ہے، ایک دیانتداری ہے ایک سچ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین، جو تاجر سچا اور امانت دار ہے، مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، وہ قیامت والے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. آپ اندازہ کریں کہ منڈی کے اندر بیٹھ کے کاروبار کرنا جہاں سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہوں، اور جہاں پہ ٹرینڈ یہ ہو اور لوگوں کا کہنا یہ ہو کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں آدمی سچ کے ساتھ کاروبار کر رہا ہو تو یہ چھوٹا کام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب دیانتداری اور سچ کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوگا تو وہ پھر اس کے درجات نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے. لہٰذا اگر یہ اس کو کیا کرنا ہے، کیا اقدامات کرنے ہیں، میں کہتا ہوں ہم جو مسلمان ہیں نا، ہم اپنے دعوے میں سچے ہو جائیں تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ.